رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنا ہوگا، جہاد کا اعلان کرنا ہوگا۔ ہم کمزور نہیں ہیں۔ ابھی یہاں باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان معیشت کے لحاظ سے کمزور ہے، ہم اور معاملات سے کمزور ہے۔ نہیں ہے کمزور، ایمانیات کمزور ہے۔ 313 ہو کر وقت کے سپر پاور سے رسول اللہ نے ٹکرائے ہیں اور صحابہ کرام نے ساتھ دیا ہے اور پھر ان 1000 کو نیست و نابود کیا ہے۔ ہم نے اپنے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ یہی سیکھا ہے کہ ہم ڈر کے مارے کہ پاکستان کو کچھ نہ ہو جائے۔ پاکستان اگر کوئی جملہ سخت بول دے گا تو مشکل ہو جائے گا، یہ بول دے گا کہ ہمارے میزائل آ رہے ہیں تو مشکل ہو جائے گا، یہ بول دیں گے کہ ہم اب فلسطین میں پہنچ رہے ہیں تو مشکل ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا، مشکلات نہیں ہیں یہ، بلکہ پیارے محبوب علیہ السلام کے دین پہ عمل کرتے ہوئے آپ کو احتجاج کرنا ہے تو آئیں، ہم بھی آپ کے ساتھ احتجاج کریں گے۔ سینے ہمارے حاضر ہیں، اسلحہ آپ کے پاس ہے، میزائل آپ کے پاس ہے، سینے ہمارے پاس ہے، آئیں اعلان کریں آج سے کہ ہم پاکستان سے پیدل چل کر فلسطین جا رہے ہیں۔ ہم فلسطین جا کر ہم اپنے مظلوم مسلمانوں کی مدد کریں گے، ان کے ساتھ تعاون کریں گے، اپنا سینہ پیش کریں گے، اپنی جانیں پیش کریں گے، اور انشاءاللہ اس یورپ کے ناجائز اولاد اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مسلمان تلواروں کے ذریعے ہی مجبور کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان قراردادوں سے اور اقوام متحدہ سے بھیک مانگ کے، یورپی یونین سے بھیک مانگ کے فلسطینیوں کو ہم آزادی نہیں دے سکتے ہیں۔ ہم قرآن ہاتھ میں لے کے، رسول اللہ کی تلوار کو ہاتھ میں لے کر اور آواز یہ بلند کر دے کہ محمد بن قاسم کے ہم ماننے والے ہیں، ان کے سپاہی ہیں، ہم صلاح الدین ایوبی کے سپاہی ہیں، ہم صحابہ کے سپاہی ہیں۔ ہمارے مسلمانوں پر جو تشدد کیا جا رہا ہے، ہم آ رہے ہیں، سنبھال سکتے ہو تو سنبھالو، ہر قوت کو ہم پست کر سکتے ہیں اپنے ایمانی جذبات سے، اپنے ایمانی معاملات سے، رسول اللہ کی تعلیمات سے، اور وہ یہی ہے کہ آج جرأت کا ہم اظہار کریں۔ آج ہم جو فرض ایک عبادت ہے، جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے، اسی انداز میں جہاد بھی فرض ہے۔ اور جہاد پھر کب فرض ہوگا؟ پھر جہاد کا اعلان کب ہوگا؟ تب ہوگا جب پاکستان پہ حملہ ہوگا، جب پاکستان تباہ ہو جائے گا، پھر بھی تم